شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ ہم اپنی پریس کانفرنس ہفتہ وار وزارت داخلہ کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھتے ہیں. کل محسن پاکستان عظیم انسان ڈاکٹر قدیر کا اس جہاں سے رخصت ہوئے اور وزارت داخلہ نے بہت زبردست ان کے سرکاری آفیشیل فیونرل ہوا اور اس میں بڑے زبردست انتظام کیے. میں سارے وزارت داخلہ کو، پولیس کو، رینجرز کو، فوج کو، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج ہم نے جو اہم فیصلے کیے ہیں، ایک تو ہم نے 88 افراد کو گرفتار کیا ہے ڈالر ہولڈنگ میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی کرنسی کو مہنگا کرنے میں اور دوسری طرف بھیجنے میں کردار ادا کر رہے تھے. اس میں 47 آدمیوں کی ہم نے ایف آئی آر بھی 47 کے خلاف دے دی ہے. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 5 پاکستان کی بڑی کمپنیوں کا جو ڈالرز کو ڈیل کرتے ہیں ایکسچینج کو، ان کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ دیا ہے. آج ایف آئی اے کو یہ بھی میں نے احکامات دیے ہیں کہ جو ویکسینیشن ہے جس سے ہمارا مزدور پریشان ہو رہا ہے دنیا میں، اور ایک سازش کے تحت این سی او سی کے قربانیوں اور ان کی کاوشوں کو بدنام کرنے کے لیے جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں اور خبریں بنائی جا رہی ہیں ڈیٹ میں ڈال کے. یہ بھی میں نے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے جو لوگ یہ ویکسینیشن کرتے ہیں. نمبر 3، ہم نے جو ہے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا فیونرل ہے اس کو فیصل ماسک میں اس کی تدفین کی جائے. وہاں بھی انتظام تھے، لیکن بد نصیبی تو نہیں کہہ سکتے، یہ خاندان کا فیصلہ تھا اور ان کی خواہش تھی کہ ہم نے انہیں H8 میں ان کی تدفین کرائی، اور یہ بھی طے تھا کہ ان کی H8 میں ان کے خاندان کے مطابق تدفین ہوئی. اور میں نے 2 دفعہ ان کے خاندان سے رابطہ کیا اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد میری بھی خواہش یہ تھی کہ ان کی فیصل مسجد میں تدفین ہو، لیکن انہوں نے فائنل یہ کہا کہ ہمیں ان کی خواہش یہ تھی کہ H8 قبرستان میں تدفین کی جائے. جو 2 شناختی کارڈ ایک جمع کرا رہے تھے اس کی 10,000 فیس رکھی تھی انہوں نے، آج میں نے 5,000 کر دی ہے. اور ڈوئل پاسپورٹ کی بھی کابینہ میں جب منظوری جائے گی، اور شناختی کارڈ تو شروع ہے، ان کو کہا 5,000 لیں، اس کی بھی 5,000 فیس کی ہے. جو 2 پاسپورٹ رکھتے ہیں، اپنا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ 30 اکتوبر تک سرنڈر کر سکتے ہیں. اس ڈیٹ میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اور آفیشلی جو ہم نے تیسرا کام آج کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو سمری بھیج رہے ہیں کہ غلام خان انگور اڈا اور خدیچی اور سد صوبی جو 4 دوسرے بارڈرز ہیں جہاں پہ کہ ایف آئی اے اور کسٹم موجود نہیں ہے، اس کو بھی اس کے انڈر کیا جائے. اور تورخم اور چمن پہ ہمارا عملہ اور کسٹم والے موجود ہیں، لیکن وہ 4 بارڈر بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اس میں سے اضافہ کیا جائے. ہم 20,000 افغان کو سہولت دے چکے ہیں اور بھی سہولت دینے کے لیے اگر ہمیں کہا گیا. اور آخری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، کہ این جی اوز جو ہیں اس میں کوئی 27,000 این جی اوز ہیں، اس میں سے 91 این جی اوز جو ہیں فارن فنڈنگ جو ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترتیب میں ہو، تاکہ فارن فنڈنگ کا جو یہاں استعمال کر رہے ہیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے، لیکن ہم اس کا کوئی سلسلہ ضرور کرنے لگے ہیں کہ اگر کوئی ایسی این جی اوز ہیں جو کہ کور سروس میں کام کر رہی ہیں ان سے باز پوس کریے. 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ کے سوال، چھوٹا چھوٹا سوال میں. کسی کو ہم مذہب کی بنیاد پر نہ چھیڑیں گے، نہ چھیڑنا چاہتے ہیں، ہم قانون کی سطح پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی 1 منٹ.
دیکھیں منسٹر جو ہوتا ہے انٹیریئر وہ سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کو اور جو ایم ایس ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ان بریگیڈیئر احمد صاحب کو ان کو اطلاع دیتا ہے. مجھے جو ہے صبح کو 8:30 بجے جو ہے فون آیا اور ان کا کیا نام تھا اظہار ہے جی، اور انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے جب تصدیق کی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اپروول ضروری ہوتی ہے. اتوار تھا، دفتر بند تھے، اس لیے آدھا گھنٹہ لگا. پھر 11:30 پونے 11 11:30 بجے جب ملا تو سارے انتظامات کیے گئے. 2 قبریں بنائی اور 2 قبریں اس لیے بنائی کہ 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا صرف، اور لوگوں نے جتنی بڑی تعداد میں شرکت کی مجھے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. بارش اللہ کی طرف سے تھی اور بارش جو ہے وہ اللہ نے بھیجی. اس کے باوجود لوگوں نے سڑکوں پہ پانی میں نماز جنازہ پڑھی اور گراؤنڈ میں جتنی جگہ تھی اور شہر میں جتنے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے، اللہ سب لوگوں کو اس کا اجر دے گا. اس لیے اس میں تمام انتظامات بھرپور طریقے سے کیے گئے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزارت داخلہ کو، اسلام آباد پولیس کو، اسلام آباد کی سی ڈی اے کی انتظامیہ کو، پاک فوج کو، جنہوں نے یہ ساری اتنی جلدی ارینجمنٹس کی، رینجرز کو، سب لوگوں نے حصہ لیا. دیکھیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ میں اپوزیشن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا میڈیا کور کرتا ہے. پاکستان اپنی زندگی کے حساس ترین 3-4 مہینوں سے گزر رہا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بیک فائر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں کیا پڑتے ہیں. وہاں سکون ہوگا تو یہاں سکون ہوگا، وہاں اگر کچھ بدامنی کے حالات ہوئے تو ہمیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گا. دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں. باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں. نادرا کے اندر جو نیٹ ورک پکڑا ہے 136 آدمیوں کو معطل کیا، ان کے خلاف کیسز کر رہے ہیں. اور پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے. الیکشن میں 20-22 مہینے رہ گئے ہیں اور آخری 6 مہینے ویسے نکال دیں، اور اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا. جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے. اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں، افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں. اگر افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا. دیکھیں ریونیو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں، ہم سے ایکسٹینشن لے کے جائیں. ویسے ہم نے معافی دی ہے، اس کا بھی ہم لیٹر دیتے ہیں، لیکن وہ لیٹر کے بغیر اگر ایئرپورٹ پہ جا کے وہ پیسے دے کے سوچ رہے ہیں کہ نکل جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یس دیکھیں ایف آئی اے پاکستان کے اندر تحقیقات کر رہا ہے، ہم کسٹم ہمارے انڈر نہیں ہے. اب یہ پرابلم ہے پاکستان کا کوئی بھی سوال ہو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شیخ رشید یا منسٹری آف انٹیریئر جواب دے. سو کسٹم مقام کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے. جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ جو ہولڈنگ کر رہے ہیں ڈالرز کی، اور ان کو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 87 آدمی جو ہیں، 88 آدمی ہم نے اریسٹ کیے ہیں اور 10-12 اور اٹھائیں گے، اور 5 بڑی کمپنیوں کی آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا.
وزیر اعظم نے پچھلے میٹنگ میں جو تھا یہ فیصلہ کیا کہ ایک ڈیسک بنے گا اور وزارت داخلہ ظاہر ہے اس کا حصہ ہوگی.